ہر طرف خاموشی کا راج ہے، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ دریا کے کنارے ہر چیز ساکت ہے، لیکن پانی کی تہہ میں ایک ایسی زندہ چیز جاگ رہی ہے جو کسی کی بھی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ شیر پانی پینے جھکتا ہے اور وہ لمحہ آتا ہے جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ مگرمچھ پانی سے بجلی کی طرح نکلتا ہے اور سیدھا شیر کی اگلی ٹانگ پر حملہ کرتا ہے۔ اب یہاں پاور نہیں، چند لمحوں میں ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے، کون زندہ بچے گا اور کون نیچر کا رسک بنے گا۔ دلچسپ حقیقت اور حملے کی رفتار کو چیک کرتے ہیں۔ مگرمچھ جب حملہ کرتا ہے تو وہ 20 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے باہر نکلتا ہے، یعنی پلک چپکنے میں ہی کام تمام کر دیتا ہے۔ شکار کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کا فطری ہتھیار ہے چپ چاپ انتظار کرنا اور پھر کند وار کرنا۔ جی ہاں، اس کا دوسرا زبردست ہتھیار ہے ڈیتھ رول، فطرت کا شفاف ترین ہتھیار۔ جب مگرمچھ شکار کو دبوچ لیتا ہے تو صرف پکڑ کر نہیں بیٹھتا، وہ ڈیتھ رول کرتا ہے، یعنی پورے جسم سے پانی میں گھومتا ہے۔ ایسا گھماؤ کرتا ہے کہ ہڈی ٹوٹے، گوشت چھلے اور شکار سانس لینا بھول جائے۔ یہ رول شیر جیسے طاقتور جانور کو بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے اور اس کا ایک لمحے میں گھٹنے میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر شیر پانی میں زیادہ دیر زندہ رہ جائے اور اندر چلا جائے تو سمجھو کہانی ختم۔ جی ہاں، پنجہ جو ہڈی بھی توڑ دے۔ شیر کا پنجہ تقریباً 300 پاؤنڈ پریشر کے ساتھ وار کرتا ہے۔ اگر وہ پنجہ سیدھا مگرمچھ کی آنکھ یا تھوتنے پر پڑے تو مگرمچھ کی گرفت میں بھی ڈھیلی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لڑائیوں میں شیر آخری لمحے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا جنگی انداز کا تھوڑا سا فرق ہے۔ شیر حملہ سامنے سے کرتا ہے، کھلا، طاقتور اور برقرار۔ مگرمچھ حملہ چھپ کر کرتا ہے، موقع پرست، خاموش اور بے رحم۔ یہی فرق اس لڑائی کو اتنا خطرناک اور انوکھا بناتا ہے، کیونکہ اگر شیر ایک قدم غلط رکھے تو اسے نہ زمین بچا سکتی ہے، نہ ہوا اور نہ تھاڑ۔ جی ہاں، میدان جنگ بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر لڑائی خشکی پر ہو تو شیر کو برتری حاصل ہوتی ہے، پنجے، رفتار اور پھر پھرتی سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر لڑائی پانی کے اندر ہو، مگرمچھ فاتح ہوتا ہے، وہاں وہ فل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ پانی شیر کی طاقت کو اندھا کر دیتا ہے اور مگرمچھ کو گرست کو مضبوط کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک اور مگرمچھ۔ شکار کے وقت مگرمچھ ہمیشہ اکیلا نظر آتا ہے، لیکن دریا میں دوسرے مگرمچھ بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک نے شیر کو پکڑا تو دوسرا فوراً حملہ کر دے گا اور اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی شکار مگرمچھ پکڑتا ہے اور دوسرا اسے کھاتا ہے، یعنی کہ سب یہ دعوت مل کر کھا سکتے ہیں۔ لڑائی کا دورانیہ لمبا نہیں ہوتا۔ شیر اور مگرمچھ کی لڑائی 10 سے 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ریکارڈ کی گئی اصل لڑائیوں میں نیشنل جیوگرافک اور BBC جیسے اداروں نے کئی بار ان کی لڑائیاں ریکارڈ کی ہیں، جن میں دیکھا گیا ہے کہ 3 میں سے 2 بار شیر زخمی ہو کر بچ نکلتا ہے، مگر ایک بار شیر کی لاش دریا میں دہائی دیتی ہے۔ جی ہاں، فطرت کا انصاف بے رحم ہے۔ شیر ہو یا مگرمچھ، جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، صرف وہ فاتح ہوتا ہے جو زندہ بچ جائے۔ اب آپ فیصلہ کریں، اگر آج یہ دونوں ٹکرائیں اور میدان میں دریا کا کنارہ ہو تو آپ کے خیال میں کون زندہ بچے گا؟